السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وازواجه وذرياته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذرياته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ معظمہ پر ہوں۔ رحمت بخشش مغفرت کی دعا ان سے آباء کرام پر، اولیاء اللہ پر، ان بزرگان دین پر جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی اور انہوں نے یہ دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں کوئی مسجد کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، ساتھیوں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بنا دیا ہے، اور ساتھیوں نے محنت کی، اللہ نے اور جگہ دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے۔ بھائیو یہ بات جان لیں، مجھے اس بات کا بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ جب یہ بالکل مسجد بھی نہیں تھی، ہم اس وقت بھی آیا کرتے تھے، میں پڑھتا تھا اس فیصل آباد میں، تو یہاں بڑا ساتھیوں میں جذبہ اور ذوق بھی تھا الحمدللہ، کہ اس وقت بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد تھی الحمدللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اور بھی شامل کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو سب سے قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی کہ ساری دنیا اور دنیا کے جتنے خزانے ہیں اگر انسان کو دے دیے جائیں اور دوسری طرف یہ دوسری چیز ہو تو اللہ کی قسم یہ چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے ہدایت، صحیح راستے کی سمجھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت نہ بیچو۔ یعنی کہ اگر کوئی زیادہ قیمت دے، مولوی کو تعویذ کے پیسے زیادہ دے، پھر دے دینا چاہیے؟ نہیں، کہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف فرماتے ہیں
من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، جس کو دین کی سمجھ مل گئی، جس کو بصارت اللہ نے عطا کر دی ہے، ادراک حاصل ہو چکا ہے، حق اور باطل کی پہچان اور پرکھ کی اللہ نے اس کے دماغ میں یہ کسوٹی پیدا کر دی ہے، فقد اوتی خیرن کثیرا، فرمایا اللہ اس کو اتنی دولت دے دی گئی ہے، فقد اوتیا اوتیا اوتیا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، شیخ جانتے ہیں فعل ماضی مجہول ہے، کتنا کچھ دے دیا گیا کہ انسان ساری دنیا کی کائنات مل کر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو شمار نہیں کر سکتی کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ ہدایت، رشد و ہدایت، رہنمائی، حقیقت کو جاننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لینا، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور کائنات کا وہ سب سے اعلیٰ اور اونچا انسان ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننا اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سعادت کی بات ہے، خوش بختی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے پھینک دینا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا، سنی انسنی کر دینا، یہ شقاوت اور بدبختی ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں کسی ایسے کیاری کے پاس سے، جنت کے کسی باغیچے کے پاس سے جایا کرو تو چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کہاں ہوتی ہیں دنیا میں؟ ہمیں بتائیے تاکہ ہم وہاں سے کھایا کریں۔ فرمایا جو دین کی محفلیں ہوتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اسلام کی تشریح کے لیے جو محافل قائم ہوتی ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں، میں ان سے کچھ سن لیا کرو۔ سننا بھی ایسی ہے جیسے تم نے کھا لیا، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ شیخ فرما رہے تھے تزکیہ نفس، دلوں کی صفائی، روحانیت، للہیت، خشیت الہی وہ دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کا جو لذت اور مٹھاس الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کی وہ حدیث اور واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو شروع کروں گا، اور یہ تمہیداً بات اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے اذہان کو، اپنے قلوب کو، دلوں کو اس قابل کر لیں کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے اور ہم یہاں لینے کیا آئے ہیں، اور یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے یہ بات جان لیں، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ اسٹیج وہ اسٹیج ہے، اللہ نے یہ جو امتیاز دیا ہے یہ صرف ان لوگوں کو دیا ہے جن کے سینے میں قرآن و سنت کی محبت ہے، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں حق کرتے ہیں، نہ کوئی ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں، نہ ہی کتاب و سنت سے باہر جاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات میں دنیا کے کتنے ملکوں میں گیا ہوں، اللہ نے یہ امتیاز، یہ شرف ان اہل توحید لوگوں کو دیا ہے جو ہر ایک کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ہمیں دی ہے۔ بہرحال نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تھے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، آپ نے قصہ اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے واقعہ یوں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس شخص نے اپنے بیل کے اوپر وزن لادا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس شخص نے اپنے بیل پر وزن لادا، جب وزن لادا تو بیل بول پڑا۔ بیل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، تیرا وزن لادنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا ہے؟
کبھی بیل بھی بولا ہے؟ انسان بولتے سنے ہیں لیکن کبھی جانوروں نے کلام کی یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ دلیل مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی کہ اللہ کے رسول سے کبھی بیل بھی بولا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں لہذا میں نے جو کہا صحیح کہا ہے، اور اللہ چاہے پتھروں کو کلمہ پڑھا دے، درختوں سے کلام کر لے، اللہ جو چاہے کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا، آپ نے مجلس میں اشارہ کر کے کہا ابو بکر عمر سے پوچھو بیل بولا یا نہیں بولا۔ میری بات تم نہیں سمجھے، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر سے پوچھو بیل بولا یا نہیں بولا۔ کیوں آپ نے کہا؟ آپ جانتے تھے کیونکہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دین سیکھ کر اس رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں جو یہ بات جان چکے ہیں کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات مانتی ہے مانے، انکار کرتی ہے انکار کرے، ساری دنیا والے اس کو لے یا چھوڑ دیں، ساری دنیا کے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیل بولا ہے تو بیل بولا ہے، اس لیے کہ محمد نے کہہ دیا بیل بولا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو بیل بولا ہے۔ ہم دین کو عقل سے نہیں تولیں گے۔ آج ایک نیا ٹولہ آیا ہوا ہے، کوئی غامدی کی شکل میں، کوئی مسلمین کی شکل میں، کوئی اغیار کی شکل میں، جو سارے برطانیہ اور کینیڈا اور امریکہ سے یہ یورپین تہذیب و تمدن وہاں سے سیکھ کر کے آئے ہیں، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اور اسلام اور شریعت یہ چونکہ عقلی تقاضے پورے کرتی ہے، ہم وہی بات لیں گے جس کو ہماری عقل تسلیم کرے گی، جو عقل نہیں مانتی اس سے ہماری معذرت ہے۔ لہذا بخاری کتنی حدیثیں ہم نہیں مانتے، مسلم کتنی حدیثیں ہم نہیں مانتے۔ یہ مائک ہے، اس سے بات کی جاتی ہے، آواز گونج کر آتی ہے، صحیح معنوں میں دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، ہر کوئی اس کو مائک کہتا ہے، لیکن میرا پیغمبر آئے علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ کہے کہ یہ گھوڑا ہے، میری عقلیں کہہ رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ مائک ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے یہ گھوڑا ہے، میرا ایمان یہ ہے، میں اس کو مائک نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یہ گھوڑا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اگلی بات بھی سنیں، نبی وہ ہستی ہے، وہ مقدس ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کا سوال کرنا کفر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل کا سوال کرنا کفر ہے۔ آپ سے یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کریں، یہ کفر ہے۔ پیغمبر نے جو کہا قالوا سمعنا واطعنا، جو فرما دیا، جو کر دیا، جو آپ کے سامنے کسی نے کر دیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، وہ دلیل ہے۔ پیغمبر سے دلیل کا سوال کرنا کفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے لینا یہ گمراہی ہے، یہ بھی فرق سمجھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل نہیں مانگ سکتے، اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا وہ کرنا ہے، عقل مانے نہ مانے، دماغ تسلیم کرے نہ کرے، معاشرہ اجازت دے نہ دے، خاندان والے اس کو ایکسپٹ کرے نہ کریں، ساری دنیا اس کو قبول کرے یا اس کا رد کرے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ آپ سے دلیل کا سوال کرنا کفر ہے، نہیں مانگ سکتے دلیل۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کرنا ہے کرنا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ اسامہ بن زید ہے رضی اللہ عنہ، میرا موضوع اور ہے لیکن تمہیدن باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسامہ بن زید یہ کاتب وحی ہیں، یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے اسامہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسامہ جو آپ فرماتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں،
آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تم رسول اللہ سے پوچھا کرو کہ میں کون سی آپ کی بات لکھوں جو دین بن جائے اور کون سی نہ لکھوں، کون سی بات لکھوں اور کون سی نہ لکھوں۔ اسامہ بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لے گئے، آپ سے شکایت کی، فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے یہ ایک رائے پیش کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا کروں، میں تو آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی ما یخرج من هذا الفم الا الحق، اسامہ اکتب ولا حرج، جو بھی میں کہتا ہوں لکھ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ پیغمبر کا سونا بھی دلیل ہے، پیغمبر کا جاگنا بھی دلیل ہے، پیغمبر کا کھانا بھی دلیل ہے، پیغمبر کا فرما دینا بھی دلیل ہے۔ آپ فرمائیں گے، کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا دلیل کیسے ہوا؟ آپ کا سونا یہ دلیل کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ، ایک بندہ حج کرتا ہے، اللہ سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے، حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر کے وہ عرفہ سے واپس آتا ہے مزدلفہ کے اندر۔ یہ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، یہ مینا سے جاتے ہیں 8 تاریخ کو مینا میں، 9 کی صبح یہ عرفات میں جاتے ہیں، عرفات سے یہ شام تک، مغرب کے بعد 9 تاریخ کو آ کر نکلتی ہے عرفات سے اور مزدلفہ میں آ کے قیام کرتے ہیں، اور مزدلفہ میں یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات رکتے ہیں۔ یہاں پر حاجیوں کو یہ وسوسے اور یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ 9 تاریخ اور 10 کی درمیانی رات آتا ہے اور ایک شخص آ کے سو جاتا ہے اور دوسرا شخص ساری رات کھڑا ہو کر تکبیرات پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک طرف سونے والا ہے، ایک طرف عبادت کرنے والا ہے۔ اگر سوال کیا جائے افضلیت میں کون ہے، افضل کس کا، سب سے افضل کام کس کا ہے، تو جواب یہی ہوگا، یہاں پر سب سے بڑی عبادت سو جانا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر یہاں مزدلفہ میں آ کے سو گئے ہیں۔ ایک طرف کھڑا ہو کے عبادت کرنے والا اور ایک طرف سونے والا، سونے والے کا اجر عبادت کرنے والے سے زیادہ ہے۔ پیغمبر کا سونا بھی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی امتی ہے، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، غوث ہو، کتب ہو، امام ہو، مولوی ہو، آج کا ہو، کل کا ہو، قیامت کی صبح طلوع ہونے تک کا ہر انسان جو بات کرتا ہے اس سے دلیل کا سوال کرنا واجب ہے، اس سے دلیل مانگنا واجب ہے، اور بغیر دلیل کے اس کی بات لے لینا یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ کیا بنا؟ ہم نے بزرگان کو، اولیاء اللہ کو، جو امام تھے، آئمہ تھے، اس کو سروں سے بھی اوپر رکھ دیا۔ میرا امام، میرا مولوی، میرا پیر، میرا مرشد، میرے بزرگ کی اتنی لمبی داڑھی، نورانی چہرہ، ماتھے پہ محراب بنا ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بھائیو، بات یہاں کسی کی شخصیت کی نہیں ہے، دین کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آتے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، باہر سے آیا، سارے مسائل سن چکے، ابو بکر عمر نے ساری تشریحات کر دی، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نمازیں کیسے ہیں، روزے کیسے ہیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، ساری تشریحات جان چکا تھا۔ پھر بھی دلیل کے لیے، چونکہ پیغمبر موجود تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے صحابہ میں موجود ہیں، جاتے ہی پوچھتے ہیں، بدو ہے، عام انسان ہے، ابھی نیا مسلمان ہونے کے لیے جان لیا، تڑپ ہے، آخرت کی فکر ہے، ابھی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، آج تو ہم کرسی لے کے دیکھے بیٹھے ہیں پتہ چلتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بیٹھتے تو بیچ میں گفتگو کے لیے آپ ممبر پہ چڑھتے تھے، ویسے آپ ان کے درمیان میں بیٹھتے تھے. تمہیں محمد ہے؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں جو اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انت قلت شہادت اللہ الہ الا اللہ وشہادت ان محمد عبدہ ورسولہ، کیا آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کی گواہی دینا. پھر فرمایا کہ آپ نے دیکھیں دلیل، سوال جب آپ نے پیغمبر نے ہاں کر دی پھر آگے دلیل نہیں مانگی، پہلے کسی سے سنا، اب تصدیق کے لیے تحقیق کے لیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. نماز کا سوال کیا، روزے کا کیا، حج کا کیا، زکوٰۃ کا کیا. کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور جو سننے والی بات ہے کیا کہتے ہیں؟ والذی بعثک بالحق ما انقص من هذا ولا ازید. کلمہ پڑھا اور کہتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں آج کے بعد لا انقص من هذا، جو باتیں آپ نے کہہ دی ہیں، نماز کا آپ نے بتا دیا، روزے اور جو حج اور زکوٰۃ اور عقیدہ توحید جو آپ نے دے دیا ہے، میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ ہی زیادتی کروں گا. جلدی تھی نکل پڑا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ من ان ينظر الى اہل الجنۃ فلينظر الى هذا. او صحابہ جس کا یہ دل کرتا ہے نا میں نے دنیا میں جنتی شخص دیکھنا، اس کو دیکھ لے یہ جنتی ہے. دین پیغمبر سے لیا، کوئی بدعات شامل نہیں کرنے کا عزم کر لیا، نہ زیادتی کی نہ کمی کرنے کا اظہار کیا ہے، عمل نہیں کیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی. آپ نے یہ بات کہی، تھوڑی ہی دیر میں کسی خبر دینے والے نے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ فوت ہو گیا ہے. کیسے؟ مسجد نبوی سے نکلا، اپنی سواری کے اوپر بیٹھا، سواری کا پاؤں ایک بل میں گھسا، وہ گردن کے بار گلا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ کے پیغمبر بھاگ کر گئے، آپ نے اس کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کے منہ سے جنت کے تازہ پھلوں کی خوشبو پا رہا ہوں. کیوں؟ آپ نے فرمایا جب یہ آیا تھا بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو ضرورت تھی، لیکن اس نے آ کر مجھ سے کھانے کا سوال نہیں کیا، پینے کا سوال نہیں کیا، کیونکہ تڑپ تھی، آخرت کی فکر تھی. یہ آیا ہدایت پانے کے لیے. جب ہدایت پا لی، دلائل مل گئے دین کے بارے میں، اس کو ادراک حاصل ہو گیا، تو پھر بھی تیزی سے نکلا تاکہ میں اس دین پر عمل کروں. تو فرمایا جب یہ گرا اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے جنت کے پھلوں سے اس کی ضیافت کی ہے، اس کی بھوک اور پیاس کو ختم کیا ہے، پھر اس کی روح کو قبض کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہدایت، یہ دین، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنہوں نے جانا ہے، اللہ نے یہی مقام عطا کیا ہے. آج تو ہوتا یہ ہے ہم ایک نہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، دیکھ لیں بازاروں میں شروع نکل جائیں جھنڈیاں، محفلیں، نعتیں، یہ سیزن یہ مولویوں کا، نعت خانوں کا، نبی کی نعت کو سیل کر رہے ہیں، ریٹ لگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے اور پیسے طے ہو رہے ہیں. کسی مولوی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہ المناک مہینہ تھا. یاد رکھنا
کائنات کے اندر ہمیشہ کسی کی زندگی میں اگر کوئی جب وہ دنیا سے جاتا ہے ساری زندگی اس کی غمی کی جاتی ہے، ہمیشہ جو مر اس کی برسی منائی جاتی ہے۔ کبھی برتھ ڈے مرنے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا سے جس کا ناتا ٹوٹ گیا ہے وہ شہید ہو یا عام ہو تو اس کا کوئی برتھ ڈے نہیں مناتا۔ ہمیشہ یہ وہ مہینہ تھا جس کے اندر صحابہ کہتے ہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہماری حالت ایسے تھی کہ اگر احد پہاڑ بھی ہمارے اوپر رکھ دیا جاتا ہم اتنے نہ مچلتے جتنے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے ہمارے دل اور ہم مچل گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم الشان اور اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنے والے کہتے ہیں منافقین نے جب یہ خوشی سے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے اور فرمایا جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن اتارتا ہوں، اعصاب کو بیٹھے صحابہ پریشان، اب ہوگا کیا کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اور رؤوف رحیم سید الاولین والآخرین تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پہ ہی فاطمہ نے کہا تھا لصبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام لسرنا لیالیا، آج مجھ پر اتنے غم ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ غم روشن دنوں پہ ڈال دیے جائے تو وہ بھی راتیں ہو جائیں، وہ بھی راتیں ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں تو جو ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے ہم روئیں یا پیٹیں، ہم بھنگڑے ڈالیں یا خوشیاں منائیں، اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دلوں میں اجاگر کرے اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مقام جانیں۔ کیا ہے حدیث، کیا ہے حجیت حدیث، اس کو حاصل اور پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پھپھو کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ زینب آپ میرے غلام جو زید ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب آپ کی پھپھو کی بیٹی قریشی خاندان حسب نسب سید زادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید زادی تو آپ آل سے ہے، لیکن یہ قریشی اور ہاشمی عبد المطلب کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے نکاح کر لو۔ بات سننے اور سمجھنے والی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ خاندان والی، اونچے نسب والی، شرف اور بزرگی والی ایک غلام سے نکاح کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ زینب میں تمہیں کہتا ہوں اس سے نکاح کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل نہیں مانتا، کیا کروں؟ مجھے اللہ کا رسول مانتی ہو؟ مانتی ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ساری کائنات آپ کے قدموں پہ قربان ہو، مانتی ہوں آپ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی بھی گواہی دیتی ہوں، لیکن ایک حدیث، پیغمبر کی ہر بات حدیث ہے، ایک حدیث، صرف ایک حدیث نہیں مان سکتی، مجبوری ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ فرمایا زینب نہیں کر سکتی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ میں مجھ سے نہیں ہوتا۔ جبریل آ گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، جبریل آئے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور سنو، زینب ہو، نبی کی پھپھی کی بیٹی ہو، یا نبی کا سگا رشتہ دار ہو، یا بیٹی ہو، یا صحابی ہو، امام ہو، بزرگ ہو، 14ویں صدی کا کوئی انسان ہو، قیامت تک آنے والا کوئی شخص ہو، مومن مرد ہے یا عورت ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، فیصلہ آ جائے آسمان والے کا،
فیصلہ آ جائے مدینے والے کا تو اس کی ایک نہیں چلتی. پیغمبر کی بات آ جائے ایک نہیں چلتی، ہاتھ بند جاتے ہیں، اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. ایک ہی بات ہے کہ غلامی کا توق اپنے گلے میں لٹکا لے اور اپنے آپ کو امام کائنات کی بات کے پیچھے لگا دے، بس کوئی دوسری بات نہیں، آپشن ہے ہی نہیں. ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، ایک ذرہ برابر، ایک رائی کا کروڑواں حصہ بھی اس کا اختیار نہیں چل سکتا. اور آگے فرمایا وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو پیغمبر کی بات آ جانے کے بعد، آسمان والے کا فیصلہ آ جانے کے بعد جس نے اپنی مرضی کی، من یعص اللہ، نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ یہ بات جان لے فقد ضل ضلالا مبینا، آسمان والے نے اس کی گمراہی پہ مور لگا دی، کھلا گمراہ. ایک حدیث نہیں مانی تھی، ایک حدیث، پیغمبر کی صرف ایک حدیث کا انکار کیا تھا، اللہ نے قرآن بنا دیا. زینب سر جھکا کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلطی پر افسوس بھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں ابھی اور اسی وقت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دل کی نہیں چلے گی، دل لوگ جو کہتے ہیں کہہ لیں، لوگ جو کہتے ہیں کہیں، میرا نکاح زید کے ساتھ کر دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بلایا، نکاح ہو گیا. اب آگے بھی بات سننے والی ہے، حدیث پر عمل کیا پھر اللہ عزتیں کیسے دیتا ہے. زید کی اور زینب کی نہیں بنی رضی اللہ عنہ. زید نے رضی اللہ عنہ زینب کو طلاق دے دی. جب زید نے زینب کو طلاق دی، زینب رضی اللہ عنہ نے عزت پوری کی. جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آسمانوں پر آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، آج کے بعد یہ آپ کی بیوی ہے. کیوں کہ نبی کی حدیث کو اپنے دل پر پتھر رکھ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کیا تھا، آج اللہ نے اس کو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے. پھر زینب ام المؤمنین زینب بنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آج ہم یہ بات کہیں کہ مجھے نبی کی حدیث پر عمل کرنے سے ذلت ملتی ہے، کوئی دنیا کا شخص کھڑا ہو کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں نے نبی کی حدیث پہ عمل کیا اور میں ذلیل ہو گیا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ذلیل تب ہوتے ہیں جب ہم پیغمبر کی حدیث کو چھوڑتے ہیں. نبی کی حدیث پر عمل کریں، نبی کی سنت پہ عمل کریں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرق ہے، یہ فرق، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ تمہیں واسطہ دے کر کہتا ہے اس فرق کو اپنا لے، یہ ترازو ہاتھ میں پکڑ لے. محمد فرق بین الناس، فرشتہ آیا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کا وزن کیا جاتا ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وزن بھی دیکھیے، بات کا وزن بھی دیکھیے. جب ہمیں اپنے پیغمبر کا مقام ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہم ایسے ٹکرے نہیں ماریں گے، پھر ہمیں کسی ایسے بے دین آدمی کی بات ہمارے دلوں کے اندر کوہرام نہیں بجائے گی. پھر ہمیں پتہ ہوگا حق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، کسی اور کی بات حق نہیں ہو سکتی. عزت ہر ایک کی کرو، احترام ہر بزرگ کا کرو، لیکن ہر بزرگ کی بات ہم کب لیں گے؟ جب وہ دلیل دے گا. جب وہ دلیل دے گا تب بات بڑھے گی. اگر دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے اس کی بات رد ہے. ہر امام دلیل بھی دیتا ہے. بہرحال یہ بات موضوع اور ہے. میں نے ساری فقہ کو پڑھا ہے، چاروں مذاہب کو الحمدللہ پڑھا ہے، فقہ حنفی کو پڑھا ہے، مالکی کو پڑھا ہے، شافعی، حنبلی، جعفری کو پڑھا ہے.
سب ائمہ جب فقہی مسئلہ بیان کرتے وہ بھی دلیل دیتی ہے. اب یہ تو فقیہ کا کام ہے، مجتہد کا کام ہے، ادلہ مذاہب اربعہ کو سامنے اکٹھا کر کے دلائل کو دیکھے کہ کس کی دلیل قرآن و سنت کے قریب ہے وہ موقف لے لے. یہی دنیا میں سب سے اچھا موقف ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فرشتہ آتا ہے. یہ ذات کا وزن، آپ کی ذات کا وزن. یہ بات اس لیے بھی ہے، اس سے بڑے استدلال ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے اپنی ذات کے ساتھ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، کہتے ہیں نا. پھر میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن بات حق کہنا یہ بھی فرض ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، جسمانی طور پر موجود بھی ہے اور ہر چیز دیکھ بھی رہے. اس لیے کہ یا رسول اللہ انظر الی حالنا واسمع قولنا، اس لیے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ ہمارے حالات کو دیکھیں اور جو کہتے ہیں وہ ہماری بات کو سنیں. حالانکہ یہ کہنا شرک اکبر ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی ذات موجود ہے، فرشتہ آتا ہے، آپ کا وزن کیا جاتا ہے. فرمایا ایک پلڑے میں مجھے کسی نے لٹا دیا فرشتے نے، اور دوسرے پلڑے میں ایک شخص کو لٹایا، میرا وزن کیا گیا تو میں وزن میں بھاری نکلا. پھر انہوں نے ایک کی جگہ پر 10 انسانوں کو بٹھا دیا، پھر میرا وزن کیا، پھر فرمایا کہ میں ان سب سے بھاری نکلا. پھر اس 10 کی جگہ پر 100 انسانوں کو بٹھایا، شخصوں کو، پھر فرمایا میرا وزن بھاری نکلا. پھر فرمایا 100 کی جگہ پر 1000 کو بٹھایا، پھر وزن کیا گیا، پھر بھی محبت کا پلڑا بھاری نکلا اور اتنا بھاری نکلا آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہوا کہیں یہ میرے اوپر نہ گر جائے. اور پھر وزن کرنے والے کو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس ذات کی قسم ہے، اس کبریا کی قسم ہے جس نے محمد کو سچا رسول بنا کے بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، تو کس ہستی اقدس و مقدس کا وزن کر رہا ہے؟ اگر تو اگلے پچھلے پوری کائنات والوں کو بھی لے آ اور ایک پلے میں بٹھا دے اور دوسرے پلے میں آمنہ کے یتیم کو بٹھا دے تب بھی ان کا پلہ بھاری نکلے گا. یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وزن. اور وہی فرشتہ کہتا ہے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. اور لوگوں جان لو جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد فرق بین الناس. اور لوگوں کائنات کے اندر اپنی نمازیں، اپنے قبلے، اپنی رکعتیں، اپنے نوافل، اپنے عبادات، اپنے عقیدہ صحیح کرنا ہے. کس سے صحیح ہوگا؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم محمد لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. میری نماز غلط ہے، میری نماز صحیح ہے، فرق کون کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا طریقہ، میری شریعت جو میں بات بیان کر رہا ہوں، میرا انداز، میرا رکوع، میری زکوٰۃ، میری تہجد، میرا حج، میرا عمرہ، میری ایک ایک نیکی غلط ہے صحیح ہے، فرق کون کرے گا؟ اہل حدیث نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، شیعہ نہیں، ابو حنیفہ نہیں، مالک شافعی حنبلی نہیں. فرق کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سفیان کہا کرتے تھے ثوری رحمہ اللہ المیزان الاکبر ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن وافقہ فہو الحق ومن خالفہ فہو الباطل. لوگوں جان لو اس کائنات میں سب سے بڑا ترازو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا عمل، جس کی دعوت، جس کی نماز، جس کا طریقہ، جس کا عمل امام کائنات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، بھلے وہ عام انسان ہے، صفائی کرنے والا ہے، وہ کالے رنگ کا ہے، لیکن اس کی دعوت، اس کا طریقہ امام کائنات سے ملتا ہے تو وہ حق پر ہے. حق پر وہی ہے، وہ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اور اگر اس کا عمل امام کائنات کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا، ظاہری بڑی گدی پہ بیٹھا ہے، بڑی پگڑی باندھی ہے، بڑا لمبا جبہ پہنا ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن فہو الباطل، اس کی دعوت، اس کی بات، اس کی دلیل کمزور ہے، امام کائنات سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے.
اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ سی باتیں، بھائیو یہ باتیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ سمجھ نہ آئے، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو سمجھ نہ آئے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارا اس لیے بیڑا غرق کیا گیا کہ جی دین سمجھنا بڑا مشکل ہے اور اس کے لیے بڑے مفتیان کی ضرورت ہے، 14-18 علم پڑھے جائیں پھر جا کر آپ حدیث کو سمجھیں گے۔ اور میرے بھائیوں دین بڑا آسان ہے، بڑا صاف، ہر بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے اس شریعت کو بنایا ہی ایسے ہے جیسے ہر چیز وہ خانے میں فٹ آتی ہے نا، کیونکہ شریعت نازل کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ فلا یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا ہدایت میری طرف سے ہے، ہدایت دینے والا ہادی میں ہوں اور نازل بھی میں نے کی ہے، اور جس شخص پر نازل کی ہے وہ آپ کے ووٹوں سے منتخب نمائندہ نہیں ہے، جس کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہو آسمان سے نامینیٹ کیا ہوا میرا بندہ ہے، اور جو ومن تبع ھدای جس نے اس ہدایت کی جو میری ہدایت ہے اس نے اس کی جو ہے وہ پیروی کی، اس پر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ فمن تبع ھدای سے مراد پیغمبر کی بات کو اللہ نے اپنی بات کہا، پیغمبر کے طریقے کو اللہ نے اپنا طریقہ کہا، پیغمبر کی دعوت کو اللہ نے اپنی دعوت کہا، پیغمبر کے ہر عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں لہذا شریعت کے اندر ہر دلیل خانے میں فٹ آتی ہے، عام بندہ بھی اس کو سمجھ لے گا۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا ما لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، اس کا معنی نہیں سمجھ آیا ہوگا، ترجمہ کرتا ہوں سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے جس نے بھی کوئی کام ثواب سمجھ کر کیا، یہ میں نے ثواب کا یہاں اضافہ کیوں کیا کہ یہ عامل عملا یہ تاکید ہے، یہ کس لیے کہ اس سے مراد ہے دین سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ من عامل عملا جس نے کوئی کام کیا ثواب سمجھ کر، ایسے سمجھے جس نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اس نے مرنے پر کوئی ایصال ثواب کیا، اس نے اذان کہی، اس نے حج کیا، اس نے عمرہ کیا، ما لیس علیہ امرنا جس طریقے پر محمدی ٹھپا نہیں ہے، جو ہم نے جس کو سینسر نہیں کیا، مدینہ کی عدالت سے وہ کام مستند نہیں ہے۔ فرمایا جو ہمارے طریقے پہ نہیں، اس کی نماز، اس کی دعوت، اس کا عمل، اس کی نیکی میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، محمد کے طریقے کے مطابق نہیں ہے سلسلہ۔ آپ نے فرمایا وہ کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ ادا قبول کرے گا، ادا نہیں کرے گا، جتنا ٹھیک ہے وہ لے گا اور باقی نہیں لے گا، نہیں۔ فرمایا فہو رد ای مردود، وہ کام ردی کی ٹوکری میں جائے گا، مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم مقام مصطفیٰ کو جانیں، حجیت حدیث کو سمجھیں۔ حدیث کا مقام، نبی کی سنت کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا والے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، بات صرف امام کائنات کی لی جائے گی، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام مالک کہا کرتے تھے اور لوگوں جان لو کائنات کے اندر میرے سمیت ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، امام کائنات کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے مگر یہ قبر والی وہ ہستی ہے جن کی بات کو صرف لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ عزیزان، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جو دعوت ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کے مطابق کام کریں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہر سائڈ پہ مسجدیں ہیں، کہ اہل حدیث کی ہے، دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، یہ سامنے بھی ایک مسجد میں آج دیکھا بن رہی، سب لوگ یہاں پہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا یار، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ کون کہتا بھی میں نے نہیں مرنا؟ مرنا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور اللہ نے دین اور شریعت
اللہ نے وہ قبول کرنی ہے جو امام کائنات کے طریقے کے مطابق ہوگی. میں اس کی بھی دلیل دوں گا. لیکن جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں فقہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں سر کے مسے کا بیان تھا. اس میں کئی فرقے جو نا فقہا نے اپنی اپنی رائے پیش کی. کسی نے کہا کہ اگر مسا بندہ کرتا ہے اور چوتھائی حصے کا مسا کر لیا اس کا بھی مسا ہو جائے گا. کسی نے لکھا کہ اگر ایک یا دو بال گیلے ہو جائیں تب بھی مسا ہو جائے گا. بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر گیلی دیوار ہے اور بندہ کھڑا ہو رہا ہے اور اس دیوار کے ساتھ آپ کا سر لگ گیا تو پھر بھی مسا ہو جائے گا. یار کیا ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ مسا کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ نے قرآن میں کہا مسا کرو، سر کا مسا کرو، قرآن میں کہا. اب مسا ہم اللہ کے رسول سے مسا نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کے رسول کیسے کرے. یہ کوئی نہیں پوچھتا. ادھر لگا ہوا ہے، کسی نے 2 بال لے لیے، کسی نے چوتھائی حصہ لے لیا، کسی نے کہا جی کم بن گیا، ہلکا سا دیوار سے لا گیا، دیوار گیلی تھی، مسا کا مانی ہے چھو لینا، دیوار نے چھو لیا مسا ہو گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. دیکھیں دلیل، بات دلیل کے ساتھ ہے. آپ نے وضو کیا، ومسح رأسہ، آپ نے سر کا مسا کیا. بادامی مبدأ الراس، آپ نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا. پھر آپ اس کو گدی تک لے گئے، الی قفا. پھر آپ نے وہاں سے واپس کیا، جہاں سے شروع کیا وہاں تک لے کر آئے. پھر آپ نے اپنے کانوں کا مسا کیا، انگلی کانوں میں گھمائی اور انگوٹھے کے ساتھ اوپر کا کیا. کیا بھی بیان کرتے. آپ نے مسا کرنے کے بعد وضو کیا مکمل. وضو کرنے کے بعد من توضأ نحو وضوئہ ھذا ثم یصلی رکعتین غفر له ما تقدم من ذنبہ. لوگوں جان لو، جس نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح، نحو وضوئہ ھذا، میرے اس وضو کی طرح، محمد کے وضو کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی کمی کی نہ زیادتی کی، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی. غفر له ما تقدم من ذنبہ. رب کائنات اس شخص کے اس برکت اور سنت کی اہمیت جاننے والے اس شخص کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ دعوت ہے کہ بات کو مدینہ کی عدالت سے لیا جائے، احادیث سے لیا جائے، جھگڑا ختم. اب میں دنیا کا کوئی مسئلہ، میں ایک عام انسان ہوں، طالب علم ہوں. آپ لوگوں کے پاس ساتھ میرا گاؤں ہے، اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں. میں آپ کے کیونکہ میں وہ مولوی نہیں کو میں چلا جاؤں گا، آپ ملیں گے نہیں. میرا گھر بھی آپ کو پتا ہے، آ سکتے ہیں. دنیا کا کوئی مسئلہ آپ لے کر رہے قرآن و حدیث، اس کا حل موجود ہے اللہ کے فضل سے. نماز لے ہیں، روزہ لے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں. کون کہتا ہے کہ جناب دین یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے، بڑا آسان ہے؟ واللہ اتنا آسان ہے 5 منٹ نہیں لگتے. بس ہمارا اپنا اندر سے میٹر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اندر سے میٹر، اپنا ذہن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو زنگ ہے نا ہمارے اوپر تعصبات، اور ہم نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں، وہابی اینک، بریلوی اینک، دیوبندی اینکیں لگی، کیونکہ ہمیں پھر اس اینک کے مطابق پھر ہمیں اپنے مولوی کی بات ٹھیک لگتی، باقی کی بات یہ ایسے کہہ رہا ہے. دلیل یہ ہوتی جی جو ہر کوئی اپنی حدیثیں بیان کر رہا ہے جی، اس کے پاس بھی دلائل ہے، اس کے پاس بھی دلائل ہے. بات ایسی نہیں ہے. حق چاہیے تو ملے گا، عام ہے اللہ کے فضل سے. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے. لوگ جاگ چکے ہیں اور جان چکے ہیں، اور اللہ نے یہ شعور دے دیا ہے. گھر گھر کے اندر، گاؤں گاؤں، گلی گلی میں حق کی گونجیں صدائے عام ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہونی ہے. لیکن میرے بھائیوں، حق کہنے والے ہر دور میں آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے، اور آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کبھی حق جاننے کے لیے کبھی لوگوں کی تعداد پہ نہ جائیں، لوگوں کی تعداد پہ نہ جائیں.
قلت اور کثرت کے ساتھ موازنے نہ کرے، تولتے نہ پھرے، یہ جمہوری نظام لے کر نہ آئے کہ کدھر لوگ زیادہ ہیں جی وہ ٹھیک ہے، ادھر تھوڑے ہیں یہ باطل ہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ بھی آپ بات سن لیں، نبی کی حدیث، آپ نے فرمایا مجھے خواب آیا، خواب میں نے دیکھا میدان محشر قائم ہے، میدان محشر قائم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھکتا نہیں گیا یار، وہ میدان محشر قائم ہے، اور اس میدان کے اندر فرمایا کہ میں نے امت کو دیکھا، قیامت کا دن ہے، اور میں نے انبیاء کو بھی دیکھا، اور میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، میں نے رأیت نبیا ومعہ رہط، کہ میں نے ایک اللہ کا نبی دیکھا، اس کے پاس 20 یا 25 لوگ، بعض نے کہا رات سے مراد 30 سے 35 لوگ ہیں، کہ اس نے پوری زندگی اللہ کی دین کے لیے وقف کر دی، اور اس کو کسی اور چیز کی فرصت ہی نہیں ملی، صرف توحید بیان کی ہے۔ میرا موضوع اصل میں آج توحید کا تھا، بات اور طرف نکل گئی، موضوع توحید کا تھا کہ ساری زندگی توحید کی اوانوں میں کھپا دی، لیکن پوری زندگی میں 20 یا 25 لوگ مسلمان ہوئے۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا موازنہ یہ نہ کیا کرے کہ کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے، لہذا زیادہ جی وہ ووٹ اس کے بعد وہ جیت گیا، وہ حق پہ ہے۔ یہ ظاہری لوگوں کی تعداد کی کثرت اس کے ساتھ گمراہ نہ کرے نہ ہو۔ فرمایا میں آگے گیا، ایک عجیب منظر دیکھا، وَرَأَيْتُ نَبِيًّا مَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، کہ میں نے ایک اللہ کا ایسا پیغمبر دیکھا کہ اس کے ساتھ پوری زندگی وہ دعوت دیتا رہا، لوگوں کو توحید اور تبلیغ کرتا رہا، اس کے ساتھ صرف 1 یا 2 بندے اس پر ایمان لے کر آئے، 1 یا 2 بندے اس کے ساتھ۔ کیا اس نبی کی دعوت میں اخلاص نہیں تھا؟ کیا وہ نبی چاہتا نہیں تھا؟ لیکن پوری زندگی توحید کے حوالوں میں اس نے اللہ کی وحدانیت کی لوگوں کو دعوت دی، اور پوری زندگی 1 یا 2 بندے ایمان لے کر آئے۔ پھر میں آگے گیا، میں اور حیران ہو گیا، وَرَأَيْتُ نَبِيًّا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، میں نے ایک اللہ کا ایسا رسول بھی دیکھا کہ اس پر کوئی بھی بندہ، اکیلا ایک اللہ کا پیغمبر اور اکیلا ہے، ایک بھی شخص اس پر ایمان نہیں لے کر آیا، وہ اکیلا جنت میں جا رہا ہے، اس کی پوری امت جہنم میں جا رہی۔ تو میرے بھائیوں، حق جاننے کے لیے یہ موازنہ قطعاً نہ کریں کہ اکثر لوگ کس کے پاس ہیں، زیادہ لوگوں کی تعداد کدھر ہے۔ آپ دلیل کو معیار بنائیں، دلیل کو، کہ وہ معیار دلیل ہوگا، بات سمجھنی بالکل آسان۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ میں رکوع کیسے کروں، اللہ کے رسول سے پوچھے کہ میں سجدہ کیسے کروں، میں تشہد کیسے بیٹھوں۔ ہم نماز کی ہر عمل میں پہلے نماز کے طریقے میں اختلاف، پھر رکوع سجود اور جو ہے بیٹھنے میں اختلاف، ہر ایک چیز میں اختلاف، اور ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہمارے مولوی کی بات۔ میں ایک اور پڑھ رہا تھا، یہ سجدہ جو کرتے نا، سجدہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے وجہ علی الارض، چہرے کا زمین پر رکھنا۔ لہذا کسی نے کہا اگر کسی بندے نے نماز کے اندر جلدی سے سر نیچے لگا دیا، بھلے پڑا کچھ بھی نہیں ہے، صرف سر نیچے لگا دیا، اس کا سجدہ ہو گیا۔ یہ آپ کو فقہ کی بڑے اس طرح کے شگوفے، یہ شگوفے ہوتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں، لہذا یہ سجدہ ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس نے صرف ناک لگا دی تب بھی ہو گیا، کیونکہ ناک بھی چہرے کا حصہ ہے۔ کسی نے کچھ کہا، اور یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، آپ پیغمبر نے سجدہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر امرت ان اسجد علی 7 مواضع، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سجدہ 7 چیزوں پر کیا جائے، 7 چیزوں پر، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، کتنے 4، اور 2 گھٹنے 6، اور یہ آپ کی پیشانی و اشارہ
الی انفہ، پھر آپ نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا کہ ناک اور پیشانی، یہ جو 7 چیزوں پر سجدہ کرے گا اس کا سجدہ باقی کسی کا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ دیکھا یہ کریں کہ دلیل کس کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا، بڑی نمازیں، بڑے روزے، اور اس بندے کا عمل بڑا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا، صحابی رسول ہے، 14ویں صدی کا، یہ امتی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، صحابی رسول، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، اللہ نے ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وہ صحابی، اور نیت بھی کتنی اعلیٰ صحابی رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ دیکھا، وہ اتنا کمزور، جیسے چوزا نہیں ہوتا کمزور تھا، وہ اس طرح بنا ہوا۔ اب مالک ان ضعفت، میرے بھائی کیا بات ہے، تو بڑا کمزور ہو گیا ہے، خیر ہے، کوئی بیماری ہے، علاج کروا لے۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ انی صمت العبد، میں نے زمانے بھر کے روزوں کی نیت کی ہے، میں نے زمانے بھر کے روزے، کہ کئی مہینے ہو گئے میں روز روزہ رکھتا ہوں، روزانہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، ساری زندگی گناہ کیے، لہذا ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت دے دے۔ صحابی رسول ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، کوئی اور گناہ کا کام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا صام من صوم العبد، تجھے ایک بھی روزے کا ثواب نہیں ملا، جا، تجھے ایک بھی روزے کا ثواب نہیں، تجھے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے جس نے ایسے روزے رکھنے کی نیت کی ہے۔ اب دیکھیں، عقل یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ ابعد اللہ من النار 70 قریبا، جو بندہ ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، صرف فرمایا ایک روزہ رکھا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کرتی ہے جیسے کوا، یہ اب بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی یہ اڑنا شروع کر دے، اڑتا رہے، اس میں بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جہاں جا کر یہ مرے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ ایک روزہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کی دوری، اور زمانے بھر کے روزے، تو کیا بات ہے، جیسے آج ہوتا جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، بڑی محفل کروائی جی اس نے تو بیجا بجا کروا دی۔ اذان کتنے بجے؟ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے 7 بجے تک، جوار بھائی نے کہا تھا، بار انشاءاللہ 5-6 منٹ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ ہے کہ زمانے بھر کے روزے ایک بھی روزے کا اجر نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان فاتبع 6 من شوال فکأنما صام الدہر، جس نے رمضان کے بعد صرف 6 روزے رکھے، صرف 6 روزے اس نے شوال کے رکھے، اس کو اللہ اتنا اجر عطا کرتے ہیں گویا کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے، بلکہ اس سے بھی کام آئے۔ فرمایا من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر، جس نے ایام بیض کے چاند کی 13، 14 اور 15 یہ مہینے میں 3 روزے رکھے، گویا کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ ایک طرف زمانے بھر کے روزے، ایک بھی روزے کا اجر نہیں ہے، اور ایک طرف 6 یا 3 روزے زمانے بھر کے روزوں کا اجر۔ بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے، ادھر محمدی طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف امام کائنات کی حدیث ہے، آپ کا طریقہ ہے کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور وسعتیں، برکتیں اسی کو حاصل ہوگی جو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرے گا۔ آپ نمازیں پڑھتے رہے، 100 حج کر لیں، ساری دنیا کو صدقہ خیرات کر دیں، امام کائنات کا طریقہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، اور بات اسی وقت بنے گی جب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈر سے، آپ کی حدیث کے تابع رہ کر
امام کائنات علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے کا عزم کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ وسعتیں، وہ روحانیت، وہ للہیت، وہ خشیت اللہ اس کو عطا کرتا ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اس کو وہ سکون میسر نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر چل کر پھر جب وہ بندہ رات کو کھڑا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم اس کو وہ لذتیں ملتی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، پھر وہ ہوتے ہیں، ان کا مقام اتنا ہوتا ہے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور اللہ سے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، چلتے ایسے ہیں جیسے رب ان کی رہنمائی ہاتھ پکڑ کے کر رہا ہے، گفتگو ایسے کرتے ہیں، پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے ربا اشعثا اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، پھر ان کو وہ ولایت ملتی ہے، وہ خشیت اور تقوی کے اس انداز میں وہ مر جاتے ہیں، اس انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پر کوئی شکل و صورت نہیں ہے، بڑا گندا حالت ہے اور لوگ تو ان کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر قسم اٹھا کر بھی کوئی بات کہہ دے، اللہ کائنات کے قانونوں کو توڑ کر کے اس بندے کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو ویسے ہی کر دیتا ہے۔ یہ مقام کب ملے گا؟ جب امام کائنات کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی حدیث کا مقام جان کر ہم عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ پھر نہ داڑھی رکھنی تکلیف دے گی، نہ سردیوں میں اٹھ کے مسجد میں آنا تکلیف دے گا، ہر چیز میں مزہ اور لذت ہی آئے گی، اور اللہ کی قسم پھر وہ جہنم کی آگ جس کو ساری دنیا کی پانی مل کر اس کی ایک ذرہ برابر بھی اس آگ کو ختم نہیں کر سکتے، پھر مومن کی آنکھوں سے نکلنے والا وہ ایک آنسو یہ ساری جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب اس کو یہ مقام سمجھ اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیار کا اللہ شرف عطا کر دیتا ہے، پھر اس کا مقام ساری کائنات سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہی گزارش ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اس کے اندر یہ عزم کریں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، آپ کی سیرت پڑھنی ہے، آخری حدیث بات ختم۔ آپ نے فرمایا من سمع مقالتی، آپ نے نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ اس بندے کے چہرے کو پربہار کر دے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کون سا شخص؟ جس شخص نے فرمایا سمع مقالتی، جس نے میری کو بات سنی، اور ایک حدیث کے لفظ ہے سمع منی حدیثا، جس نے میری کو حدیث سنی، اور ایک حدیث کے لفظ سمع منی شیئا، جس نے مجھ سے کچھ بھی سنا، فحافظها، اس نے اس کو یاد کر لیا، ووعاها، اس کو اپنے اندر اتار لیا، ثم اداها كما سمعها، پھر اس نے اس میں کوئی نہ اس میں کمی کی نہ زیادتی کی، جیسے بات سنی وہ آگے لوگوں تک پہنچا دی۔ اللہ اس بندے کے چہرے کو پربہار کرے۔ اب یہ دیکھیں یہ دعا کتنی بڑی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں سمجھ آئے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو جنت دے دے، اللہ اس کو وہ دے دے، اللہ اس کو اتنے نیکیاں دے، نہیں، بلکہ آپ نے یہاں کیا کہا؟ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ پربہار رکھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو میری حدیث کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ کیوں کہا؟ اس لیے چہرے کا ذکر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں جٹ جو ذمہ دار لوگ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ بندہ گھر میں آئے نا باہر سے 10 بندے بیٹھے ہوں، ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشانی ہے کوئی، کیا بات ہے؟ کیوں کہ جو چہرہ ہے انسان کے پورے جسم کی اور پورے معاشرے کے غموں کی ترجمانی کرتا ہے۔ چہرے سے بندے پڑھ لیتے،
اور خوشی ملے تو ہم کہتے ہیں کہ یار آج بڑا خوش ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دے کے اصل میں یہ کہا کہ اے اللہ، اے مولا کریم، اس بندے کے چہرے، اس بندے کی زندگی سے ہر طرح کی مشکل، غم، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں ساری زندگی کے لیے دور کر دے جو بندہ میری حدیث کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اللہ دین سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ دعا کرنی ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم جس طرح یہاں جمع، اللہ قیامت کے دن ہمیں جمع فرما، جنت میں جمع فرما۔ اللہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کی لغزشیں دور فرما۔ یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اللہ ہم پہ راضی ہو جا۔ اللہ ہم کو نواز دے، علم سے، دولت سے، شرف سے یا اللہ نواز دے۔ اللہ ہم سب کی جھولیوں کو خزانوں سے بھر دے، اس کے حلال طیب آسان رزق عطا فرما۔ اللہ ہم کو طیب آسان رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظتیں فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظتیں فرما، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جن کے دنیا سے جو رشتہ دار، احباب، دوست جا چکے ہیں، والدین، بہن بھائی، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ یا اللہ جو کہا ہے اللہ اس میں اخلاص پیدا کر، اور یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے کہنے والے کو اللہ، پھر سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی، صحت عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت، تندرستی عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ کھانا بھائی تیار ہے تو کسی بڑی بڑھاوا جنہیں بڑھانا ہوئے اور نام سے بعد جماعت کریں کافی آ رہی ہے بڑے کھانا ہے